بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بہت عیاش تھا، وہ لڑکیوں سے تعلقات رکھتا اور اپنے آوارہ دوستوں کو گھر لاتا۔ میں پردہ کر دی اس لیے کمرے میں بند رہتی۔ ایک دن اسے کاروبار میں نقصان ہوا تو اس نے مجھے طلاق دے کر بیچ دیا۔ میں اس شخص سے عزت کی بھیک مانگنے لگی، پر جسم پتھر ہو گیا جب سفید چادر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے جس گناہ کو میں اب تک چھپا رہی تھی وہ اس طرح سے سب کے سامنے آئے گا، جبکہ میں نے تو اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی۔ لیکن پھر بھی شاید میرا گناہ بہت بڑا تھا۔ جو میں نے کیا تھا اس نے میری زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ نہ صرف میری اپنی زندگی برباد ہوئی تھی، بلکہ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ یہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کر دیا تھا؟ اپنی ہستی بستی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس قدم کو میں اٹھانے کا میں نے سوچا ہے وہ قدم مجھے اس قدر بھاری پڑے گا اور مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے گا، یہاں تک کہ میرا سکون بھی اتنا۔ تو میں جانتی تھی کہ زندگی میں انسان کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضرور پڑتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان کو کبھی کبھار کچھ پانے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو یہاں سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ ایک سال بعد زندگی مجھے دوبارہ اسی موڑ پر لے کر آئی تھی جس کا میں سامنا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اندھیری اور خوفناک رات تھی، اور اس خوفناک رات سے زیادہ خوفناک میرا سچ تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا، اور آج میں چاہ کر بھی اپنے سچ سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی تھی۔ مجھے اس کا سامنا کرنا ہی تھا کیونکہ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور ایسی ہی کوشش میں نے وہاں سے نکلنے کی تھی۔ میں نے اپنی کالی چادر کو سنبھالا تھا جو میرے سر سے بار بار اتر رہی تھی اور میرے پیروں میں جھولنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر کو سر پر جمایا تھا اور اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئی تھی۔ ویران سڑک پر سنسان، جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ کسی جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ سردی کے اس موسم میں کوئی بھی رات کے اس وقت سڑک پر موجود نہیں تھا، جبکہ میں بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بھاگتی جا رہی تھی، کیونکہ اگر میں نہ بھاگتی تو میرا وہ ماضی مجھے دوبارہ سے اپنے اندر جکڑ لیتا اور مجھے اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ مجھ سے ہوا تھا اس نے مجھے رہائی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اسی لیے میں بھاگ رہی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کبھی کبھار بہت کوشش کرنے کے بعد بھی انسان ہار جاتا ہے۔ بنا راستے کی پرواہ کیے مجھے جس طرف راستہ مل رہا تھا میں بھاگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لمحہ بہ لمحہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی۔ اسی طرح سے بھاگتے ہوئے اچانک سے ہی میں کسی سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، اور ایسے لگا تھا کہ جیسے میں کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنے سامنے دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی، کیونکہ اس چہرے نے تو خواب میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی سے بھاگتے ہوئے تو میں یہاں تک پہنچی تھی اور وہی میرے سامنے تھا۔ یہ دیکھتے میرے منہ سے ایک دل کراہ چیخ نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ میری پوری دنیا اب یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب میں وہیں زمین پر گرتی چلی گئی تھی، کیونکہ مجھے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ہار چکی تھی، اور اب میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنے کیے کی سزا کاٹنی ہی پڑے گی۔ جو کچھ میں نے کیا تھا مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری سزا کوئی چھوٹی نہیں ہوگی۔ اب بس مجھے اپنے برے وقت کا انتظار تھا، اور اس چیز کا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل و دماغ میں یہی بات چل رہی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے ہمت ہار گئی تھی اور وہیں پر زمین پر گر گئی تھی۔ میرا نام عروبہ ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور کے ایک بہت مہنگی اور اچھے سے علاقے میں یہ گھر تھا جس میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے شوہر کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی اور میری ہر خواہش کو پورا بھی کرتا تھا۔ ایسی عیش کی زندگی تو کوئی بھی لڑکی جینا چاہے گی، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتی تھی، جیسی زندگی دیکھنے میں میری تھی، اور میں بھی اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو مجھے یہی لگا تھا کہ میری زندگی بدل گئی ہے اور اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس پورے گھر میں راج کروں گی۔ لیکن اس وقت میں یہی نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے لیے خوشیوں کا نہیں بلکہ تکلیفوں کا سودا کیا تھا، اور جس شخص کا انتخاب میں نے کیا تھا وہ حقیقت میں کیا تھا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، میں اس چیز سے بالکل ہی بے خبر اور انجان تھی۔ مگر جب سے میں نے اپنے اس خوبصورت اور نئے گھر میں قدم رکھا تھا، میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، اور ایک مہینہ اسی طرح سے گزرا تھا تو میں
اپنی شادی سے بہت خوش تھی، لیکن ایک مہینے کے بعد جو کچھ میری زندگی میں ہونے لگا تھا وہ سب دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میری امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی تھیں، اور پھر مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اس بات کو سمجھنے میں اور جاننے میں کہ میرا شوہر ایک اچھا انسان نہیں تھا، اور یہ جو دولت اس نے جمع کی تھی، کہ کیسے جمع کی تھی، اس نے یہ ساری دولت کسی حلال طریقے سے نہیں کمائی تھی، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کا کالا دھندا تھا، اور جانے ایسے کون کون سے کاروبار تھے جو وہ کرتا تھا۔ فی الحال تو مجھے بس یہی اندازہ ہوا تھا کہ میرا شوہر ایک بہت ہی آوارہ قسم کا آدمی تھا اور عیاش قسم کا آدمی تھا۔ ایسا آدمی نہ تو کسی سے محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو نکاح کے بغیر ہی لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور مجھے بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھا تھا۔ جیسے ہی اپنے شوہر کی حقیقت میرے اوپر کھلی تھی تو میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اس قسم کا نکلے گا۔ میں تو اسے بہت ہی شریف اور نیک انسان سمجھتی تھی۔ میں بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے شیشے میں اتارا تھا اور مجھے دھوکہ دیا تھا، اور اب تو آئے دن ہی گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا جسے دیکھ کر میری روح تک لرز جاتی تھی۔ اب جب کہ میرے شوہر کی اصلیت میرے سامنے آ ہی چکی تھی، اس لیے وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتا تھا اور اپنے سارے گھٹیا کام بنا کسی ڈر اور بنا کسی خوف کے بڑے آرام سے اس گھر میں کرتا تھا، جبکہ مجھے اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے خاموشی سے اس گھر میں اس کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہوگا، اور اگر میں نے غلطی سے بھی کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو وہ مجھے اس گھر میں زندہ دفن کر دے گا۔ اور میں اس کے ڈر کی وجہ سے چپ نہیں تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اب چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی گھر میں اس کے ساتھ رہنا تھا، جبکہ میرے شوہر تو اب میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جبکہ میں تو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور تھا، اور آج ہی غرور اس طرح سے خاک میں مل گیا تھا کہ میرا شوہر میرے سامنے دوسری لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں گھر لے کر آتا تھا اور مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیتا تھا، اور خود ان لڑکیوں کو لے کر کمرے میں چلا جاتا تھا جو اس کے لیے نامحرم بھی تھیں اور خیر بھی ہوتی تھیں، لیکن میرا وجود تو اس گھر میں بس نام کا ہی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا تھا کہ میں نے اس شخص سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، اور اس کی دولت کی چمک دمک نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، جو پیسے کے لالچ میں آ کر میں نے اس جیسے شخص کا انتخاب کیا تھا اور اس سے شادی کی تھی۔ اب نہ صرف مجھے اس بات پر افسوس تھا کہ میں نے اس شخص کا انتخاب کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں نے اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا مجھے اس پر بھی بہت افسوس ملال تھا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور اب جیسے جیسے مجھے اپنے گناہ کی نوعیت کا احساس ہو رہا تھا میں اپنے ہی نظروں میں گرتی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے ماضی کی غلطیوں پر ندامت تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے شوہر نے تو اب ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ وہ ایک نمبر کا عیاش آدمی تھا اور آئے دن یا تو غیر لڑکیوں کو گھر لے آتا تھا یا پھر غیر مردوں کو گھر لے آتا تھا۔ وہ سارے مرد اس کے دوست تھے جو اسی کی طرح گھٹیا اور عیاش تھے، اور جب بھی وہ گھر آتے تھے ان لوگوں کی بری نظریں میرے اوپر ٹکی رہتی تھیں، اس لیے میں نے ان لوگوں کے سامنے جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی کوئی گھر آتا تھا، چاہے وہ لڑکی ہوتی یا پھر لڑکا، میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر میں اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی جہاں پر تباہی، گناہ اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن میرے پاس اتنا بھی اختیار نہیں تھا۔ میں شاید اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں کبھی نہ سوچتی، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جس نے نہ صرف میری سوچ کو بدلا تھا بلکہ میرے ذہن کو بھی بدل دیا تھا۔ مجھے یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ میرا شوہر ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چپ تھی اور خاموشی سے اس کے کہنے پر سب کچھ کرتی آ رہی تھی، اس کی مرضی کے مطابق چل رہی تھی اور جیسا وہ کرنے کے لیے کہتا وہی کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب میرا شوہر اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھر میں آیا تھا، اور اس دن میرے شوہر کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ اس وقت تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن تھوڑی دنوں بعد میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ایک قریبی دوست نے اپنے گھر دعوت پر ہم لوگوں کو بلایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص کون ہے، اس لیے میں شوہر کے کہنے پر میں اس کے ساتھ اس دعوت میں چلی گئی تھی، لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی عام دعوت نہ تھی، وہ تو ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں بہت کچھ ایسا تھا جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ عورتوں نے گندے لباس پہنے ہوئے تھے اور ہر کسی کے ہاتھ میں شراب تھی جسے وہ پانی کی طرح پی رہے تھے، اور پھر اچانک ہی وہاں پر وہ شخص آیا تھا جس نے مجھے میرے گھر میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔
جبکہ میں اپنے شوہر کو مدد کے لیے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک نظر دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا دوست ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نشے میں یہ بھی بھول گیا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں جو مجھے اپنے عیاش دوست کے ساتھ وہ بھیج رہا ہے۔ لیکن وہاں پر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی بچانے والا تھا۔ وہ شخص مجھے بری طرح سے گھسیٹتا ہوا زبردستی ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ اب میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ وہ شخص مجھے کسی قیمت پر جانے نہیں دے گا، کیونکہ اس کی نظر میری خوبصورت چہرے پر جو پڑ گئی تھی، اور اب وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر کیسے مجھے یہاں سے نکلنے دے سکتا تھا۔ اس کی حوث بھری نظروں کو میں اچھی طرح سے دیکھ سکتی تھی، اپنے آپ کو نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں ناکام تھی۔ جب اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ایک نوکر اندر آیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو گلاس میں کوئی شربت ڈال کر دیا تھا، اور جیسے ہی اس آدمی نے وہ شربت پیا تھا، اسے پیتے ہی وہ بستر پر گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں یہ سب کچھ بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی جب اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے پاس اچھا موقع ہے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جیسے ہی میں وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے دوبارہ سے مجھے رکنے کے لیے کہا اور یہی کہا کہ آج کے بعد میں اپنے چہرے کو چھپا کر رکھوں، کیونکہ آج اگر میں یہاں پر موجود تھی تو اپنے اس خوبصورت چہرے کی وجہ سے یہاں موجود تھی۔ اگر میں غیر مردوں سے پردہ کرتی اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تو اسے یقین ہے کہ میں آج اس جگہ پر کبھی موجود نہ ہوتی، نہ اس گھٹیا شخص کی نظر میرے اوپر پڑتی، اور نہ وہ مجھے اس طرح سے دھوکے سے یہاں لے کر آتا۔ اور اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا اور اپنا کام ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی تھی، اور اس دن کے بعد سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اس شخص نے میری مدد کیوں کی تھی، آخر اس کا کیا مقصد ہے۔ لیکن پھر یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھے گھر کا عزت دار آدمی ہو، اس لیے اس نے میری مدد کی ہوگی۔ مجھے اس کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اگر میں پہلے ہی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تو کبھی بھی یہ نوبت نہ ہوتی، اور اس دن کے بعد سے میں یہی کرتی تھی اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھتی تھی تاکہ کسی کی بری نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ جبکہ ابھی بھی میری شوہر کے آوارہ دوست گھر آتے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے کہنے پر بھی میں کبھی ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شخص اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس رات اس کا مقصد ادھورا رہ گیا تھا۔ اس لیے میں بہت محتاط رہتی تھی اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ لیکن پھر ایک ہفتہ اسی طرح سے گزرا تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس بات کو بھول گیا ہے، کیونکہ اس قسم کا میرے شوہر کا کام کاج تھا۔ ایسے نہیں کہ ان کا ملنا جلنا بہت ساری لڑکیوں سے ہوتا رہتا تھا اور وہ ایسی جگہ پر جاتے رہتے تھے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ میرے شوہر کا دوست باقی لڑکیوں میں گم ہو کر مجھے بھول گیا ہے، اور اس پر میں بہت شکر بھی ادا کرتی تھی، مگر میں یہی نہیں چاہتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کون سی نئی مشکل کھڑی کرنے والا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک رات میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا اور گھر پر میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے پورے گھر کو اچھی طرح سے بند کیا تھا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دیں، ناچ گانے کی، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ساتھ والے گھر میں کسی کی شادی تھی۔ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میں کچھ تنگ آ گئی تھی، یہی سوچا کہ کیوں نہ چھت پر جا کر دیکھ ہی لوں کہ آخر کس گھر میں شادی ہے، اور ویسے بھی مجھے یہی لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہیں پر میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور باہر کا دروازہ کھول کر چھت پر چلی گئی۔ کافی دیر وہاں پر یہ ساری رونق دیکھ کر میں خوش ہوتی رہی تھی اور وہاں پر پرسکون محسوس کرتی رہی۔ کھلی فضا میں تھوڑی دیر گزار کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ جب کافی دیر اسی طرح سے گزری تو میں نے واپس آنے کا سوچا، اور جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی تو کسی نے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے چہرے پر بھاری ہاتھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اور جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سامنے تو وہی شخص تھا جو میرے شوہر کا دوست تھا۔ اس کے چہرے پر جو شیطانی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں جو میرے لیے ہوس تھی، اسے دیکھ کر میرا دل لرز گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو بات مجھے کہی تھی، اس نے تو میری رہی سی ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس رات تو نہ جانے میں کیسے بچ نکل آئی تھی، لیکن آج وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، اور آج تو ویسے بھی گھر میں کوئی نہیں ہے، اور میرے شوہر نے خود ہی اسے یہ موقع
دیا ہے۔ میرا شوہر صبح سے پہلے گھر واپس نہیں آیا تھا اور آج کی رات وہ میرے ساتھ گزارے گا اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی برا کرتا، اچانک سے ہی کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن مارنے والا اسے کوئی نہ کوئی چیز مارے جا رہا تھا۔ اٹھا کر کمرے کی چیزیں اس نے اسے مارنی شروع کر دی تھیں، جبکہ وہ آدمی تنگ آ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمرے سے باہر بھاگا تھا اور پھر اس طرح سے وہ گھر سے باہر بھاگ گیا تھا۔ جب میں نے اپنی مدد کرنے والے کو دیکھا تو وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ایک خواجہ سرا میری مدد کرنے کے لیے کیسے آ گیا۔ جب اس خواجہ سرا نے مجھے بتایا کہ یہ جو ساتھ والے گھر میں شادی ہو رہی ہے وہ وہیں پر ناچ گانا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی دروازے کے اوپر سے کسی گھر میں کود رہا ہے تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اس لیے وہ اپنا ڈنڈا ساتھ لیے میرے پیچھے ہی ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اور جب اس نے اس طرح سے میرے ساتھ اسے زبردستی کرتے دیکھا تو اس نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں اس خواجہ سرا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے مجھے اس درندے سے بچایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بھی کہتی وہ فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے بند رکھا کروں۔ جب میرا شوہر گھر نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار بھی بچانے کے لیے کوئی پہنچ جائے۔ اگر وہ غصے سے میرے گھر سے چلا گیا تھا جبکہ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے کسی کو تو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا اور آج دوسری مرتبہ میں اس شخص سے بچ گئی تھی۔ یہ میرے رب کا کرم ہی تھا جو مجھے برے انسان سے ہر بار بچا لیتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس شخص کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنی ہی تھی تاکہ اس معاملے میں کچھ کر سکے۔ جیسے ہی صبح ہوتے ہی میرا شوہر گھر آیا تھا تو میں نے اسے پوری بات بتائی تھی کہ وہ اپنے دوست کو مجھ سے دور رکھے، جبکہ میرے شوہر نے میری بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ جب میں نے دوبارہ سے یہی کہا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گا، اسے اپنے طریقے سے بات کر لے گا۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو اتنا تو خیال تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھی ان ساری باتوں کو بھول چکا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے واقعی وہ شخص ہمارے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے پریشان کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے لیے کچھ کرے گا، لیکن اس بار تو اس نے کیا تھا۔ اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میرے شوہر کا اگر اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی تو کم از کم اپنی بیوی کی عزت کی تو پرواہ تھی، اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں کافی تبدیلی آ گئی تھی اور اب تو میرا شوہر اپنے دوستوں کو گھر بھی نہیں لاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنے سارے برے کام گھر سے باہر رکھے گا، جبکہ مجھے اب کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس گھر میں آرام سے دن اور سکون سے رہ سکتی ہوں۔ مجھے تو اس کی باتیں سن کر حیرت ہوتی تھی کہ کہاں کل تک وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور آج کس طرح سے اسے میرا خیال تھا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن باقی میں اب اس نے اپنے دوستوں کو گھر لانا چھوڑ دیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کو گھر لے کر آیا تھا اور نہ ہی گھر میں اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو کہ غلط ہوتا ہے۔ شاید یہ میری دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ میرا پورا دن گھر میں اکیلے گزرتا تھا، جبکہ میرا شوہر رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ میں رات کو بھی اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ جب بھی میں صبح اٹھتی تھی تو دروازے پر ایک فقیر موجود ہوتا، لیکن میری نظر اس فقیر پر پڑی تھی اور میں نے اسے کھانا کھلایا تھا۔ اس دن کے بعد سے روزانہ ہی وہ صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت مجھے اپنے گھر کے پاس نظر آتا تھا۔ میں روزانہ ہی اسے کھانا دینے کے لیے چلی جاتی تھی، اس کے ساتھ ہی اپنے دل کا سارا حال اسے بتا دیتی تھی۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا میں اسے بھولی نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ شاید میں ساری زندگی بھی اپنے گناہ کی معافی مانگتی یا اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتی تو میں نہ کر پاتی۔ میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جسے میں اتارنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے بدل لیا تھا اور دنیا سے الگ کر دیا تھا۔ سارا وقت عبادت میں گزارتی تھی، لیکن پھر بھی ماضی کی وہ ساری باتیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، اور کسی کا تو ہمارے گھر آنا جانا نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر ایک بہت بڑا غنڈہ تھا۔ اس لیے گھر میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت تھی، اور نہ ہی میرا کوئی اپنا عزیز تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا یا میں جس سے اپنے دل کی بات کرتی۔ میرا شوہر تو میرے کام کی بھی بات نہیں سنتا تھا، ایسے میں وہ میرے دل کا حال کیسے جانتا؟
اسی لیے میں اپنی ہر بات اس فقیر سے کہنے لگی تھی، جو کہ خاموشی سے میری ساری باتیں سنتا تھا، اور میں دل کا بوجھ ہلکا اور میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتی تھی، میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتی تھی کہ کس طرح سے اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اور کس طرح سے میرے شوہر کا ہی دوست میری عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ فقیر روزانہ میری باتیں سنتا تھا لیکن خاموش رہتا، اور جاتے ہوں مجھے دعائیں دے کر چلا جاتا تھا۔ مگر ایک دن وہ گھر آیا تو اس نے مجھے 2 تعویذ دیے۔ اس نے کہا کہ ایک تعویذ میں اپنے گلے میں پہن لوں، یہ میری حفاظت کرے گا ہر بری چیز سے، اور اس کے ساتھ اس نے ایک اور تعویذ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس تعویذ کو اپنے شوہر کے ہاتھ پر باندھنا ہوگا یا اس کے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہنا تھا کہ اس تعویذ میں اتنی طاقت ہے کہ میرا شوہر آہستہ آہستہ مکمل طور پر بدل جائے گا اور سارے برے کام چھوڑ دے گا اور نیکی کے راستے پر چل پڑے گا۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ اس فقیر نے مجھے وہ 2 تعویذ دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اسے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے پورے 2 ہفتے اسے کھانا کھلایا تھا بنا کسی مطلب کے، اس لیے جاتے ہوئے بدلے میں وہ مجھے یہ تعویذ دے کر جا رہا تھا کہ میری یہ حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ دونوں تعویذ اس فقیر سے لیے تھے اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایک تعویذ تو میں نے فوراً اپنے گلے میں پہن لیا تھا، جبکہ دوسرا تعویذ جو مجھے اپنے شوہر کو پہنانا تھا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ویسے ہی پہنانا بھی چاہتی تھی تاکہ وہ سارے غلط کام چھوڑ دے۔ اور پھر بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہی کہا تھا کہ یہ تعویذ میں نے خود اس کے لیے بنوایا ہے، جو ہر بری چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، ڈرتا ہے، اسی لیے حفاظت کا نام سن کر وہ تو ضرور اس تعویذ کو پہنے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے ایک نظر حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ تعویذ مجھ سے لے کر اپنے گلے میں پہن لیا تھا۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کے لیے اسے بنایا ہے، کیونکہ وہ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی اور کئی گھنٹے بیٹھ کر اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ شاید اس لیے اس نے یہ تعویذ لے لیا تھا اور پہن بھی لیا تھا، وہ بھی بنا کوئی سوال کیے۔ میرا کام ہو گیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب میرا شوہر یہ سب کچھ چھوڑے گا اور ایک اچھا اور نیک انسان بن جائے گا۔ اس بات کو کچھ دن گزرے تھے جب ایک دن میرے شوہر گھر آیا تو اس کے چند دوست اس کے ساتھ تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ آج اتنے دنوں کے بعد اس کے دوست گھر آئے ہیں، ایسے میں انہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، میں ان کے لیے کھانا بنا دوں۔ میں بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کھانا بنانا شروع کیا اور اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق ہر وہ چیز تیار کر کے رکھ دی تھی اور کھانا سارے ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ اور جب لوگوں نے کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے چائے بنا کر لانے کے لیے کہا، میں اس کے دوستوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نے پرانے سارے دوست چھوڑ دیے ہیں، جس کے نئے دوست ہیں، اور یہ لوگ ویسے بالکل نہیں ہیں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ڈرتے ڈرتے میں نے چائے تیار کی تھی اور جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے لے کر گئی تھی، وہ لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور باتوں میں ایک دوسرے سے جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ جب اچانک سے ہی میرے شوہر کے ایک دوست نے ڈھیر سارے پیسے میرے شوہر کے سامنے رکھے تھے اور میرے شوہر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ پیسے اپنی طرف کیے تھے۔ جب کہ وہ آدمی اٹھ کر میرے قریب آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس آدمی کا کہنا تھا کہ میرا شوہر آج ان سب لوگوں کو یہاں کس لیے لایا ہے، شاید میں نہیں جانتی تھی۔ میرے شوہر کو اس کے کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کی بولی لگائی ہے۔ وہ شخص جو آج تک دوسری لڑکیوں کو ہی بیچتا تھا اور ان کے سودے کرتا تھا، اب سے اس نے اپنی بیوی کا سودا کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب وہ میرے ذریعے سے اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے بلایا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جو بھی اسے میری قیمت زیادہ دے گا آج رات مجھے اسی کے ساتھ رہنے دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، جبکہ میرے شوہر کے دوست نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، بلکہ مجھ سے یہی کہا کہ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاؤں اور اسے اس کا کام کرنے دوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا اور کیا نہیں۔ وہ اپنے ہی کاموں میں لگا رہا تھا، جبکہ میں صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی نے دروازہ بند کر دیا تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس کمرے میں وہی کر رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا ہے، لیکن حقیقت میں تو شاید وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے آیا تھا، مگر مجھے صرف اس بات سے مطلب تھا کہ اس شخص نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تھی تو وہ جانے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس گھر کو چھوڑ دوں۔
ورنہ آج تو میں بچ گئی ہوں، لیکن اگلی مرتبہ میرے شوہر کا جو بھی دوست میری قیمت ادا کر کے اس کمرے تک آئے گا وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کا دوست ہو کر اس نے مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے نقصان پہنچایا تھا، جبکہ اس نے تو میری قیمت بے عطا کی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس واقعے کو 2 دن نہیں گزرے تھے جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اسے اپنے کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور اسے اپنے نقصان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب اس طرح سے چند پیسوں کے لیے روز وہ میرا سودا نہیں کرے گا، بلکہ ایک ہی مرتبہ میرا سودا کرے گا اور اچھا خاصا پیسہ کمائے گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ شخص میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اس نے ایک بہت ہی امیر اور رئیس آدمی سے میرا سودا کر دیا اور مجھے کسی امیر آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ زبردستی مجھے اس کے گھر بھیج دیا گیا تھا، جہاں میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کمرے سے مجھے وحشت ہو رہی تھی، جسے بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میں یہاں سے کیسے نکل سکتی تھی؟ میں تو اس جگہ پر بری طرح سے پھنس چکی تھی اور جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ بھلا کیسے مجھے یہاں سے جانے دیتا؟ یہ اتنا بڑا بنگلہ تھا، ایسے نہیں یہاں پر سے تو کچھ چیز بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میں تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ اچانک سے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے ہی ایک شخص موجود تھا جو قدم قدم چلتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کے پیروں میں گر کر اسے عزت کی بھیک مانگنے لگی اور اسے یہ کہنے لگی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن اس شخص پر تو جیسے میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی میری نظر اس شخص پر پڑی تھی تو جم کے پتھر کی ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ سفید چادر میں جو شخص تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو وہی شخص تھا جس سے میں کبھی بھی زندگی میں سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج مجھے قسمت اس کے سامنے لے آئی تھی اور زندگی اس طرح سے سامنے آئی تھی کہ میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس شخص کو دیکھ کے ہی مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تو وہ سب کچھ میرے دماغ میں دوبارہ سے چلنے لگا تھا۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ انسان کے گناہ اس کے سامنے ضرور آتے ہیں اور اسے اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ یقیناً وہ شخص مجھ سے حساب لینے ہی آیا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی جگہ اگر آج کوئی اور شخص بھی ہوتا تو شاید مجھے کبھی معاف نہ کرتا، جبکہ اس کی طرف تو میرے اور بھی بہت سارے حساب باقی تھے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے میرے شوہر کو اچھی خاصی رقم دے کر مجھے خریدا تھا تاکہ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکے، جبکہ میں نے تو اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ ناقابل تلافی، ناقابل یقین و ناقابل برداشت ہوگا۔ اس لیے میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور پھر موقع پاتے ہی میں نے بنا کسی کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ وہ شخص میرے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اس بنگلے سے باہر نکل آئی تھی، رات کا وقت تھا اور دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے کوئی جانور بھی شاید باہر موجود نہیں تھا، جبکہ میں ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ میرے سر پر جو کالی چادر تھی وہ بار بار میرے پیروں میں الجھ رہی تھی اور چادر سے میں نے اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی آج وہ میرے سر سے اتر گئی تھی اور کوئی بھی میرا چہرہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ رات کا وقت تھا اور رات بھی کافی گہری تھی اور سردی کے موسم کی وجہ سے سڑکوں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا اور میں بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بس بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے بس یہاں سے دور جانا تھا۔ میں اس شخص کی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں نفرت میں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کی نفرت کا سامنا کر سکتی تھی۔ اس لیے میرے لیے یہ بہتر یہی تھا کہ میں کہیں دور چلی جاتی اور اسی طرح سے بھاگتے بھاگتے ماضی کا سارا منظر دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات تھی، جب میں لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ خالہ نے بچپن سے مجھے پال کر بڑا کیا تھا اور انہی سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ میرے اس دنیا میں آتے ہی میری ماں مر گئی تھی اور ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ ان کا بیٹا بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے بھی وہ لوگ بہت عزیز تھے، لیکن میری اصل خوشی کچھ اور ہی تھی۔ جانے میرے اندر یہ لالچ کہاں سے آ گیا تھا کہ مجھے چمک دمک والی چیزیں اچھی لگتی تھی اور میں ایک عیش کی زندگی جینا چاہتی تھی، جبکہ مجھے اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ خالہ اور ولید دونوں ہی میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مگر پھر بھی میری خواہش تھی کہ میں ایک بڑے سے گھر میں رہوں اور اس گھر کی مالکن بنوں۔ خالہ
میری ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں چھوٹی بچی ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ جاؤں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹی بچی جس کو انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا انہیں کتنا بڑا دکھ دے گی۔ جس لڑکی کو انہوں نے بیٹی بنا کر رکھا تھا، زمانے کی دھوپ چھاؤں سے بچایا تھا، اسی نے ان کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا۔ پیسے کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میں کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ ولید مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور خالہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے انہوں نے بچپن سے ہی میرا رشتہ ولید سے طے کر دیا تھا۔ لیکن کبھی بھی میرے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ابھی میں بچی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی تھی تو خالہ نے باقاعدہ طور پر میری منگنی ولید سے کر دی تھی، جبکہ میں اس بات سے بہت ناخوش تھی، کیونکہ ولید کے پاس نہ تو اچھی نوکری تھی اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی جائیداد تھی جس کی وجہ سے میں ان کے بیٹے سے شادی کرتی۔ یہ ایک پرانا اور چھوٹا سا گھر ہی تو تھا جس میں بچپن سے میں ان کے ساتھ رہتی آ رہی تھی۔ اب میں آگے کی زندگی ان کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں نہیں گزارنا چاہتی تھی، مجھے ایک بڑے گھر میں اپنی مرضی سے جینا تھا، اپنی مرضی سے اپنی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ اس وقت میں خاموش ہو گئی تھی اور میں نے منگنی کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن میں نے دل میں فیصلہ لے لیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اور جہاں تک یہ بات کسی امیر آدمی کی تھی تو میں اپنے لیے خود کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت ہوں، کوئی بھی امیر آدمی آسانی سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ ایسے میں مجھے کیا ضرورت تھی کہ اپنے قریب کزن سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں گلنے سڑنے کے لیے رہ جاتی۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، یا شاید گناہ تھا جو میں نے کیا تھا۔ ایک شخص کے ساتھ رشتہ ہونے کے باوجود میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، خالہ سے اور ولید سے جھوٹ بول کر اپنی سہیلی کا کہہ کر گھر سے چاہتی تھی اور گھر سے چلی جاتی تھی، اور بہر میں ایک امیر آدمی سے ملتی تھی جس کے ساتھ فیس بک پر میری دوستی ہوئی تھی۔ وہ کافی امیر تھا اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اس کی دولت سے میں کافی متاثر تھی، جبکہ وہ بھی مجھ سے ایک اچھا انسان بن کر ملا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گی، جبکہ مجھے بھی پہلی نظر میں دیکھ کر اس نے پسند کر لیا تھا اور مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خالہ کو سب کچھ بتا دیتی، اچانک سے ہی نہ جانے انہیں کیا خیال آیا تھا کہ انہوں نے میری شادی طے کر دی تھی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ خالہ بیمار رہتی تھیں، انہیں 2 مرتبہ دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی میں ہی وہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے بہت مرتبہ سوچا، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں انہیں دکھ دوں، کیونکہ بچپن سے ہی انہوں نے مجھے نہ صرف اپنی بیٹی بنایا تھا بلکہ اس گھر کی ذمہ داری بچپن سے ہی انہوں نے ادا کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا انکار انہیں تکلیف پہنچائے گا، لیکن اس وقت میں خود غرض ہو گئی تھی اور شادی کی ایک رات پہلے ہی میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے جب میں گھر سے بھاگ رہی تھی تو خالہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی اور یہاں سے جا رہی ہوں، جبکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ خالہ میری یہ بات سن کر صدمے سے وہیں گر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بات سے انہیں دکھ پہنچا ہے، شاید انہیں تیسری مرتبہ دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ میں انہیں بچاتی، میں انہیں مرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اپنی خوشیوں کے لیے، اور پھر سب لوگوں کی محبت کو ٹھکرا کر۔ جس انسان کا انتخاب میں نے کیا تھا وہ ایک ایسا برا اور گھٹیا انسان نکلا تھا جس نے 2 سال بعد ہی پیسوں کے لیے مجھے آگے بیچ دیا تھا، اور جس شخص کو بیچا تھا وہ اور نہیں تھا بلکہ وہ سفید چادر والا ولید ہی تھا، میرا کزن، جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی اور جس کو میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں اپنی ماضی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ اور اس کے خالہ کے ساتھ کیا تھا وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ اس لیے اس کا سامنا کرنے سے بہتر تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی۔ بھاگتے بھاگتے میں کسی بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ولید میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا تھا، زبردستی مجھے گھر واپس لے آیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اسے یہی کہا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے اس کے اور خالہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اس کی سزا بھی مل گئی۔ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا وہ ایک گھٹیا انسان ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی ساری اصلیت ولید کو بتلا دی تھی اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کے دوست نے مجھ پر بری نظر رکھی تھی، جبکہ ولید میری ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کی ہر وقت مجھ پر نظر رہتی تھی۔
اس لیے تو آج میں اس کے پاس ہوں۔ اگر وہ مجھ پر نظر نہ رکھتا تو آج اس کی بجائے میں کسی اور امیر آدمی کے کمرے میں موجود ہوتی، جو مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنا چکا ہوتا۔ میں حیران تھی کہ ولید کی مجھ پر نظر کیسے دی، جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور ایک آفیسر ہے، اس کا کام ہی ایسے گھٹیا اور برے لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ میرا شوہر ایک برا آدمی تھا، اس کے بہت سارے ایسے غیر قانونی کام تھے جو میرا شوہر اسی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ میں نے اسی گھٹیا آدمی کی خاطر اسے اور اس کی خالہ کو چھوڑا تھا، اس دن سے وہ مجھ پر نظر رکھنے لگا، اور ہوٹل میں جس ویٹر نے مجھے اس آدمی سے بچایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولید ہی تھا۔ وہ خواجہ سرا جو ہمارے گھر آیا تھا وہ بھی ولید ہی تھا، اور اس کے ساتھ وہ فقیر جس نے مجھے وہ تعویذ دیے تھے وہ بھی ولید ہی تھا۔ وہ تعویذ نہیں، حقیقت میں ان تعویذوں میں کیمرے چھپے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے اس گھر میں ہونے والی ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی، اور میرا شوہر آگے کیا کرنے والا تھا اس کی خبر بھی اسے ہو گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ جلد از جلد میرے شوہر کو اس کے انجام تک پہنچا سکے۔ اور وہ آدمی میرے شوہر کا جو دوست بن کر ہمارے گھر آیا تھا، جس نے ایک رات کے لیے مجھے خریدا تھا، وہ بھی کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی تھا۔ وہ مختلف جگہوں پر روپ بدل کر میرے سامنے آتا رہا تھا اور میری حفاظت کرتا رہا تھا تاکہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، اور آج بھی میرے شوہر سے اس نے مجھے بچایا تھا اور یہاں لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو اس نے اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور اب اس کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ جبکہ اس رات میرے جانے کے بعد خالہ کی موت ہو گئی تھی، مگر انہوں نے ولید سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے تلاش کر کے اور مجھے معاف بھی کر دے گا، اور اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ پر بہت غصہ تھا، وہ مجھ سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن جب اسے میرے حالات کا پتہ چلا تھا، اندازہ ہوا تھا کہ مجھے تو میرے کیے کی سزا میرے اللہ نے ویسے ہی مجھے دے دی تھی، اس لیے اس نے مجھے معاف کر دیا، اور خالہ کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی تو وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور چاہ کر بھی کبھی مجھ سے نفرت نہیں کر پایا۔ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ پہلے کرتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ولید سے معافی مانگی تھی اور پھر اپنی عزت مکمل کر کے ولید سے نکاح کر لیا تھا، اور ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔